بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری نبوت تم لوگوں کے درمیان موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد خلافت قائم ہوگی، وہ بھی قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ خلافت کا متضاد ملوکیت ہے۔ خلافت وہ جس میں مسلمان باہمی مشورے کے ساتھ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اور ملوکیت وہ ہے جس میں پہلا خلیفہ اپنے بعد اپنی زندگی میں ہی اپنے دوسرے جانشین کو نامزد اور مقرر کرتا ہے، جو کہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات تقریباً ہر تاریخ دان نے رقم کی ہے۔ محترم ساتھیوں، اس کے بارے میں امام خلدون اور ابن طبری یوں رقم تراز ہوتے ہیں کہ امیر معاویہ خود سے یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی طرف مائل نہ ہوئے، بلکہ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک جید صحابی تھے اور وحی کے کاتب بھی تھے، انہوں نے امیر معاویہ کو یزید کی جانشینی کا مشورہ دیا۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف سعید رازی نقش بندی فرماتے ہیں، امیر معاویہ خود امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یزید کی جانشینی کی بابت امام حسین علیہ السلام سے بات کی۔ محترم ساتھیوں، جب حضرت امیر معاویہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کے لیے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ کو کیا جواب دیا؟ کیا اس وقت امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ سے یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کے بارے میں آمادگی کا اظہار فرمایا تھا، یا آپ نے اسی وقت دو ٹوک انداز میں امیر معاویہ کو یزید کی جانشینی کی بیعت سے روک دیا تھا؟ اور اگر امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ کو یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر امیر معاویہ نے یزید کو اپنی موت کے وقت یہ وصیت کیوں کی کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لازمی لینا؟ کیا امیر معاویہ یہ نہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے؟ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں تمام واقعات اور تمام حقائق تاریخ کی کتابوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ساتھیوں، یاد رکھیں کہ ہماری کسی بھی ویڈیو میں ہمارے خود کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ہم مختلف تاریخ دانوں اور مختلف محققین کے لکھے گئے تصانیف سے مختلف حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپنی وفات کے قریب حضرت معاویہ نے اپنے 4 خاص مشیروں کو بلایا، جن میں سعید بن عاص، حسین بن نبیر، ضاحک ابن قیس اور مغیرہ بن شیبہ شامل تھے۔ ان میں مغیرہ بن شیبہ کچھ زیادہ مشہور ہوئے کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی جانب سے بحرین، بصرہ اور کوفہ کی حکومتوں کے سربراہ رہے۔ نیز وہ معاویہ کے دور حکومت میں کوفے کا حاکم بھی بنائے گئے۔ مغیرہ بن شیبہ کے بارے میں بعض تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے سب و شتم میں بھی ان کا کردار تھا، اور حضرت عمر بن خطاب کا قاتل ابو لولو بھی ان کا ہی غلام تھا۔ خیر، جب حضرت امیر معاویہ نے ان چاروں سے مشورہ کیا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو تخت نشین کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو ان چاروں نے کہا کہ یزید کی نامزدگی میں 4 افراد رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن خطاب، اور سب سے اہم اور بڑی ہستی امام حسین علیہ السلام۔ ان چاروں کو منا لو تو تمام مسلمان یزید کی بیعت بآسانی کر لیں گے۔ چنانچہ حج کے دنوں میں امیر معاویہ اپنے ان چاروں ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ گئے اور جا کر ان چاروں افراد سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی اور امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنانا چاہتا ہوں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں گوشہ نشین شخص ہوں، مجھے سیاست اور حکومتوں سے کوئی لین دین نہیں، جیسے تمام لوگ یزید کی بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے
چونکہ اپنی زندگی میں تمام خلفائے راشدین کو اسی طرز پر خلیفہ منتخب ہوتے دیکھا تھا کہ پہلے والا خلیفہ ان کو نامزد نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک مجلس شورا آپس میں مشورہ کر کے خلیفہ منتخب کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس ضمن میں کہا کہ جب سب بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ امیر معاویہ سمجھ گئے کہ عبداللہ بن عمر خطاب کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں، چنانچہ عبد الرحمن ابی بکر صدیق کے پاس گئے تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے سخت الفاظ میں انکار کیا۔ یہاں امیر معاویہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے درمیان گرما گرمی اور بحث شدت اختیار کر گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیچ میں تشریف لائیں اور انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ پہلے ہی میرا بھائی محمد بن ابی بکر تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو چکا ہے، میرے اس بھائی کی جان بخش دو۔ یہ سن کر امیر معاویہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور عبداللہ بن زبیر کے پاس گئے اور اس سے یزید کی بیعت کا کہا تو عبداللہ بن زبیر نے امیر معاویہ کو کہا کہ یزید کی نامزدگی اپنے سر پر مت لو، بلکہ ایک کمیٹی بناؤ اور اس کمیٹی کے ذریعے یزید کو منتخب کرواؤ، خود اس کو اپنا جانشین مقرر کر کے مت جانا، ورنہ تاریخ میں تمہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا۔ امیر معاویہ نے اس کا مشورہ نہ مانا اور پھر یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور بات شروع کرنے کی غرض سے امام حسن کے بارے میں بات کی کہ ہمیں امام حسن کی وفات کا بے حد دکھ ہے، بے شک میں نے ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو بھرپور طریقے سے نبھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے میرے بھائی امام حسن کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو اور مصالحت کی شرائط جو طے ہوئی تھی ان کو پورا نہیں کیا۔ محترم ساتھیو، امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان جن شرائط پر صلح ہوئی تھی وہ شرائط یہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی بھی ساتھی کو شہید نہیں کیا جائے گا، لیکن امیر معاویہ نے حجر بن عدی اور مالک اشتر اور دیگر بہت سے حضرت علی کے ساتھیوں اور حامیوں کو بے دردی سے قتل کروا کر اس شرط کو توڑا، اور حجر بن عدی تو اس قدر تقوی اور پرہیزگار شخص تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی معاویہ کو حجر بن عدی کے قتل کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان ہونے والی صلح کی سب سے اہم شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ یا نائب نامزد نہیں کریں گے، اور وہ شرط توڑنے کے لیے آج خود امیر معاویہ امام حسین کے پاس آ چکے تھے۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ سے کہا کہ آپ نے میرے بھائی کے ساتھ کی گئی کسی بھی شرط کو پورا نہیں کیا تو اس بات پر امیر معاویہ لاجواب ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کی بیعت چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے میرے بھائی سے جو شرائط طے کی تھی ان میں سب سے پہلی شرط یہی تھی کہ اپنا جانشین نامزد نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تمام شرائط کو پورا کیا، جبکہ انہی شرائط میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ جس کے لیے آج آپ میرے پاس آئے ہیں۔ ابن خلدون، امام طبری اور تاریخ خلفاء کے مصنف امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ان چاروں افراد میں سے سب سے جاندار جواب امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ کو دیا۔ امیر معاویہ کی وفات کے وقت یزید شکار کے لیے گیا ہوا تھا، چنانچہ جب امیر معاویہ فوت ہوئے تو حسین بن نمیر اور دیگر ان کے مشیروں نے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی اور تمام اسلامی گورنروں کو بھی اپنے اپنے علاقوں میں یزید کی بیعت لینے کی ذمہ داریاں سونپ دی، جن میں مدینہ کے گورنر عقبہ بن ولید کو بھی یزید کی بیعت کا مراسلہ پہنچا اور اسے کہا گیا کہ مدینہ سے تمام مسلمانوں سے یزید کی بیعت لی جائے۔ محترم ساتھیو، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں یزید کی بیعت نہ کی اور آپ نے شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب سفر اختیار کیا، اور وہاں پہنچ کر جب کوفیوں کے لاتعداد خطوط آپ کی جانب سے روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات کو جانچنے کے لیے بھیجا
اور جب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے حالات سے آگاہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے بھی کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا۔ محترم ساتھیو، یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر اختیار کرنا یزید کی بیعت کرنے کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام خود جا کر یزید سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے اور اسے عام آزادی کے ساتھ مسلمانوں کو خلیفہ چننے کے عمل کو اختیار کرنے کا حکم دینا چاہتے تھے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں یزید کی بیعت کروں گا تو پھر میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اگر یزید کے ساتھ سمجھوتہ کر لوں گا تو پھر اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔